جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے اندر شکست دینی ہے، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کو، عمران خان کو شکست دینا آلموسٹ ناممکن ہے۔ اس کا کیا توڑ نکالا جا رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کے اس ولاگ میں۔ لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ ہے۔ جی ہاں جی، آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے وہ کیس چلا، پھر الیکشن کی تاریخ آ گئی، سپریم کورٹ سے وہ تاریخ مل گئی کہ اب 8 جو ہے وہ فروری کو الیکشنز ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا، انہوں نے صدر صاحب سے مشاورت کی اور یہ 8 فروری 2024 کی ڈیٹ سامنے آ گئی۔ یہ سامنے آپ ایکسپریس کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر خبر لگی ہوئی ہے کہ اس خبر کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ 8 فروری کی انتخابی تاریخ سے صدر اور الیکشن کمیشن کی آئین کی خلاف ورزی بے نقاب ہو گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ لکھا ہے۔ اب یہ جو ان کا اضافی نوٹ ہے یہ 41 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اس نوٹ کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ عوام کا جو رائٹ تھا ووٹ کا وہ ان سے چھینا گیا، یہ آئین کے منافی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے اور نگران حکومتوں کے ذریعے امور چلائے جا رہے ہیں اور مقررہ وقت میں انتخابات نہ کروا کے عوام کے حقوق کی ایک طرح سے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اور اس میں مختلف اور بھی چیزیں اضافی نوٹ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات جو ہے وہ کروانا ضروری ہیں۔ صدر، گورنر اور جو الیکشن کمیشن ہے، یہ ان سب کی ذمہ داری تھی کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ اور اچھا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو 90 روز کے اندر انتخابات نہ کروا کے کے پی کے اور پنجاب کے دونوں گورنرز نے آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ اس معاملے پر نہ الیکشن کمیشن متحرک ہوا، نہ ہی صدر مملکت نے مؤثر انداز میں اپنی ذمہ داری ادا کی۔ صدر، گورنر، الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے۔ اور اضافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بادی نظر میں وفاقی حکومت بھی عدالتی احکامات کو نظر انداز کرتی رہی۔ صدر مملکت، گورنر، الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت نے آئین سے انحراف کیا۔ آئینی خلاف ورزی سنگین غداری کے زمرے میں آتی ہے۔ عوامی اختیار کے غلط استعمال سے زیر حراست افراد پر تشدد، صحافیوں، سیاسی کارکنان پر تشدد، اظہار رائے پر پابندیاں روایت بن چکی ہیں۔ ایسے اقدامات سے پورا معاشرہ نشانہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے عوام کے رائٹس کا ٹیل کیے گئے ہیں، جس طریقے سے 90 روز میں انتخابات نہیں کروائے گئے، میڈیا پہ پابندیاں، صحافیوں کے خلاف ایکشن، یہ وہ چیزیں ہیں جو قطعاً ایک ہیلدی جمہوری معاشرے میں ان کو کسی صورت میں بھی آپ قبول نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو اتنا امپورٹنٹ نوٹ ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نوٹ ہے، اور میں نے جس طرح پہلے بھی شاید کہا کہ یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ آپ اس نوٹ کو پڑھیں، 41 صفحوں کا یہ نوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزوں سے آپ اتفاق نہ کریں، اختلاف کریں، لیکن یہ پڑھنے کے لائق نوٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس عطا بندیال صاحب یہاں پہ تھے تو کوئی بھی بینچ بنتا تھا، کوئی فیصلہ آتا تھا اور اس کے اندر کوئی معزز جج صاحب اگر کوئی اضافی نوٹ لکھتا تھا یا اختلافی نوٹ لکھتا تھا، اور یہ بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو ایک اضافی نوٹ ہے، اس وقت جب کوئی اضافی نوٹ آتا تھا تو وہ فیصلے سے زیادہ میڈیا پہ اس کی کوریج ہوتی تھی۔ اگلے دن اخبارات میں اس کی ہیڈ لائن ہوتی تھی کہ فلاں معزز جج صاحب نے جو اضافی نوٹ لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ چیز لکھی ہے، یا جو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ چیز لکھی ہے۔ تو آج صبح جب میں نے بھی اخبارات کھولی تو میں سمجھ رہا تھا کہ اخبارات کے اندر کم از کم جو ہیڈ لائن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو اطہر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ ہے کہ آئین سے سنگین غداری ہوئی ہے، آپ نے 90 روز میں انتخابات نہیں کروائے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ڈیٹ دے دیں اور جن لوگوں نے انتخابات نہیں کروائے وہ اپنے عہدوں پہ بیٹھے رہیں۔ اضافی نوٹ کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ جناب انہوں نے آئین سے انحراف کیا۔ صدر کے اوپر بھی تنقید ہوئی کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی، الیکشن کمیشن کے اوپر بھی ہوئی، گورنرز پہ بھی ہوئی، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کے اوپر بھی ہوئی، وفاقی حکومت پہ بھی۔ پر کیا ان کے لیے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے؟ اگر ان تمام معزز شخصیات نے، الیکشن کمیشن نے آئین سے انحراف کیا ہے تو اس کا کوئی نہیں پوچھے گا کہ جناب یہ آپ نے کیوں کیا، اب اس کا کیا آپ کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوگا۔ ایک طرف عدالت جو ہے وہ یہ لکھ رہی ہے کہ ان لوگوں نے آئین سے انحراف کیا اور دوسری طرف وہ لوگ ابھی بھی اپنے آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے۔ کیا کوئی نہیں پوچھے گا؟ جس وقت یہ ڈیٹ آئی تھی 8 فروری کی، جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں وہ بینچ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے الیکشن کمیشن کو بھی بلایا اور سارا وہ معاملہ چلا اور پھر جو ہے یہ ڈیٹ آ گئی, الیکشن کمیشن اور صدر نے مشاورت کر کے یہ ڈیٹ دے دی. تو میں نے تو اس دن کہا تھا کہ جی آئین کی تو خلاف ورزی ہو چکی ہے, 90 روز میں تو انتخابات نہیں ہوئے, اب نگران حکومتیں 2 صوبوں میں تو 13 ماہ رہیں گی, تو وہاں پہ کیوں نہیں عدالت نے ان سے پوچھا اور اس فیصلے کے اندر یہ بھی لکھ دیا کہ بھائی آپ لوگوں نے کیوں نہیں کروایا الیکشن, اور اس کا ذمہ دار کون ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیچھے قانون کی خلاف ورزی ہو گئی اور آپ مٹی ڈالیں اور آگے چلے جائیں. تو وہ ان ساری چیزوں کی نشاندہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے اس اضافی نوٹ کے اندر کی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ نوٹ ہے. لیکن فار سم ریزن میں نے ڈان کا پہلا پیج کھولا تو مجھے اس کے اوپر یہ اس طرح میں سمجھ رہا تھا کہ یہ لیڈ ہوگی. مجھے جو سامنے نظر آ رہا ہے جو ان کا ای پیپر ہے آج کا, اس میں یہ مجھے لیڈ نظر نہیں آ رہی, بلکہ غالباً تیسرے پیج کے اوپر جو یہ خبر ہے. اسی طرح جنگ کی یہ سامنے کا فرنٹ پیج ہے, یہ غالباً اسلام آباد یا لاہور کا, ان کا لاہور کا یہ فرنٹ پیج ہے, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جنگ میں دیگر پیجز پہ بھی اسی طرح ہے. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ خبر کہاں پہ لگی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے اس پیج پہ یہ خبر, لیکن نیچے کر کے لگی ہوئی ہے. اسی طرح دا نیوز کے اوپر بھی فرنٹ پیج پہ اگر یہ آپ کو خبر کہیں پہ نظر آ رہی ہے تو مجھے بتا دیں. اور یہ مطلب مختلف اخبارات کو میں نے دیکھا, میں یہ سمجھا تھا کہ اس نوٹ کو تو بالکل جو ہے لیڈ کے طور پہ پیش کیا جائے گا, اس لیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ نوٹ ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے ماضی میں نظریہ ضرورت کو پیش کیا گیا, اس سے کس طرح آئین کو نقصان ہوا, اور وہ پھر اس میں صحافیوں کا ذکر ہے, شخصی آزادیوں کا ذکر ہے. تو یہ تو ہم تو چیمپئن ہیں میڈیا والے اس کے پر. اینی وے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی اہمیت جو ہے وہ بنتی تھی. شاید ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہا ہوں اور جو لوگ ہیڈ لائنز وغیرہ لگا رہے ہیں انہوں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی. لیکن ماضی میں ججز کے اختلافی اور اضافی نوٹس جو ہیں وہ میڈیا کی ہیڈ لائنز ہوتے تھے, لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہاں پہ جو اضافی نوٹ ہے اس کو میڈیا نے اتنی زیادہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنس نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی اور جتنی میری نظر میں بنتی ہے. اور اس اضافی نوٹ کے حوالے سے جو سینئر قانون دان ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے ایک تھریڈ بھی لکھی ٹویٹر کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ریمارکیبل نوٹ بائی جسٹس اطہر من اللہ, جو سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں, ان کا بہترین ریمارکیبل آؤٹ کلاس قسم کا ان کا یہ اضافی نوٹ ہے. اور اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے 90 روز کے اندر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات نہیں ہونے دیے, اور اسی طرح وفاق کے اندر بھی جو ہے وہ انتخابات نہیں ہوئے. اور اس کے اندر وہ بھی لکھتے ہیں کہ ہی ہولڈز پی ڈی ایم گورنمنٹ, جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, دا پریزیڈنٹ, گورنرز, ای سی پی ایٹ فالٹ. انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کی ذمہ داری پی ڈی ایم کی حکومت, صدر مملکت, الیکشن کمیشن, گورنرز, ان سب پہ آتی ہے اور ان کی غلطی ہے. تو لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قانون دان بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ نوٹ ہے, اس کو ریمارکیبل نوٹ کہا جا رہا ہے, لیکن ہمارا جو میڈیا جو پہلے اختلافی اور اضافی نوٹس کے اوپر فوراً ہی جو ہے وہ بریکنگ بھی چلتی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا, اس دفعہ اس طرح جو ہے نظر نہیں آیا مجھے. شاید ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے تو اسی وجہ سے شاید انہوں نے اس کو کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دی کہ جس طرح میں نے عرض کی کہ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے. اچھا, کل زرداری صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا جو آج جو ہے جس کی ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں مختلف نیوز پیپرز کے اوپر, میڈیا نے اس کو بڑا کور کیا. یہ انٹرویو حامد میر صاحب نے کیا اور اس میں بلاول صاحب جو حالیہ دنوں میں اپنے بیانات وغیرہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بزرگوں کو سیاست سے علیحدہ ہو جانا چاہیے, یہ کر دینا چاہیے, وہ کر دینا چاہیے, تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی. اور زرداری صاحب نے کہا کہ جی نوجوان ہیں وہ جو ہے اپنی مرضی رکھتے ہیں, آپ کے بچے بھی اپنی مرضی رکھتے ہوں گے, آج کل نوجوان جو ہے اپنی مرضی سے چیزیں کرتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بلاول کے حوالے سے کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی فلی ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن دوسری سانس میں انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جی وہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, بڑی اس کی جو ہے تعریفیں بھی کی. obviously ٹرینڈ تو وہ ہو گئے ہیں, پاکستان کی وزارت خارجہ میں ان کی انٹرنشپ ہوئی اور ملک کے وہ وزیر خارجہ بنے. اب یہ وہ بلاول ہیں جن کو زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں کہ وہ اپنی جماعت کے سارے انتظام چلا سکیں, اپنی جماعت کا سارا نظام چلا سکیں, لیکن وہ بلاول جو ہے وہ اتنا ٹرین ہے کہ وہ اس پورے پاکستان کا 25 کروڑ عوام کا 24 کروڑ عوام کا جو نظام ہے, اس ملک کا جو نظام ہے وہ چلا سکتا ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, ملک کا وزیر خارجہ بن سکتا ہے. فورن پالیسی دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. تو ان ٹرینڈ بچہ جو پیپلز پارٹی فلی جو ہے کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن وہ ملک جو ہے
وہ پورا چلائے گا. زرداری صاحب نے کہا کہ وہ جو ہے اس کے وہ ٹرینڈ ہے, لیکن جو ہے میری جماعت چلانے کے لیے ابھی وہ مکمل طور پہ ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اس کی تعریف بھی کر دی. پر اینی وے دوسری ایک اور بات بھی وہاں پہ ہوئی, تو انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ جس طریقے سے الزام لگ رہے ہیں کہ وہ لاڈلے ہیں اور یہ اور وہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف بلاول صاحب الزامات لگا رہے ہیں کہ نون لیگ والے لاڈلے ہیں, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ یہ کر رہا ہے, ان کو وہ فیور دے رہا ہے, ان کے لوگ وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب کی حکومت یہ کر رہی ہے. لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو مکمل اعتماد ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. اور وہاں پہ یہ بھی ذکر ہوا کہ پنجاب میں بڑے مسائل ہیں. حامد میر صاحب نے کہا کہ آپ کی اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ندیم افضل چند صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو زرداری صاحب نے آگے سے کہا ندیم افضل چند کو تو کچھ بھی نہیں پتا. بڑا ان کا ندیم افضل چند کو تو کچھ بھی نہیں پتا. مطلب وہ ندیم افضل چند جو روز اپنے حلقے میں ایک ایک گھر میں جاتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, ہر جگہ پہ جا کے عوام کے مسائل سنتا ہے, جو گراؤنڈ پہ چلتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا. لیکن وہ بلاول جو صرف زرداری صاحب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ملک کا وزیر خارجہ بن گیا, وہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے, اس کی ٹریننگ ابھی چل رہی ہے, جماعت نہیں اس کو دینی, ملک جو ہے وہ لے لے, وزیر اعظم اس کو بنا دو. تو لیکن ٹریننگ اس کی اتنی نہیں ہے کہ وہ جماعت اپنی چلا سکے. ہاں جب وہ وزیر خارجہ بن جائے گا, جب وہ وزیر اعظم بن جائے گا, پاکستان کے اوپر وہ کام سیکھ جائے گا, تو پھر ہم پیپلز پارٹی اس کے حوالے کریں گے مکمل طور پہ. لیکن ندیم افضل چند جو ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہے, آپ دیکھ لیں جمہوریت ان جماعتوں کے اندر, کہ جہاں پہ ان جو خاندانوں کے بچے ہیں وہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں, ان کو سب کچھ پتا ہے, وہ بہترین ہیں, لیکن ان جماعتوں کا جو سینئر سے سینئر بندہ بھی ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے. ان کی ٹوٹل جو وہ جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل ورتھ جو ان جماعتوں میں اس طرح کی تمام شخصیات کی ہے, وہ زرداری صاحب نے اس جملے میں کہہ دی. اب دیگر جماعتوں میں بھی آپ دیکھ لیں, آپ وہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ کیا جو ان خاندانوں کے بچے ہیں ان کے پیچھے لوگ نہیں کھڑے ہوتے. کیا شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ مریم جو نواز صاحبہ سے کم لائق ہیں, یا ان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیا مفتاح اسماعیل کو اسحاق ڈار صاحب سے کم اکانومی آتی ہے, یا کسی اور شخص کو کم اکانومی آتی ہے؟ تو یہ تو ان جماعتوں کے اندر جمہوریت کی حالت ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر جو ہے, کیا وہ کم ٹیلنٹڈ ہے؟ وہ کدھر سے پڑھا ہوا ہے, وہ بھی بڑی پڑھی لکھی باتیں کرتا ہے, اس نے 2 باتیں کی تھی تو آپ نے اس کو جماعت سے علیحدہ کر دیا. تو یہ تو ان جماعتوں کے اندر جمہوریت کی حالت ہے کہ اپنے بچے ان کو ٹیلنٹڈ نظر آتے ہیں, اور جو ان کا سینئر سے سینئر لیڈر بھی ہے, اگر کہیں پہ بھی ان کو لگے کہ جناب شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بیانیے سے وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو رہے ہیں, تو یہ کہتے ہیں اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے ندیم افضل چند صاحب کے حوالے سے زرداری صاحب نے بات کر دی. کبھی بھی عمران خان نے ندیم افضل چند صاحب کے حوالے سے اس طرح بات نہیں کی. ندیم افضل چند صاحب اس جماعت میں خوش نہیں تھے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ مجھے اتنی عزت نہیں ملی, تو یقیناً پیپلز پارٹی میں چند صاحب کو زیادہ عزت مل رہی ہوگی, تو اس وجہ سے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. اور جو ان کو عزت وہاں پہ مل رہی ہے چند صاحب کو یا دیگر اس طرح کے لیڈران کو, وہاں پہ جو عزت ملتی ہے وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ اپنی طرف سے باتیں کہتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی ندیم افضل چند صاحب کو اب پیپلز پارٹی چھوڑ دینی چاہیے. کیا یہ ان کی جماعت کے اندر عزت ہے کہ زرداری صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ اس کو تو بھائی پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اپنے بیٹے کے حوالے سے بھی ایسے کہتے ہیں نا کہ جی بلاول کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ اس کو حوالے سے تو کہا نہیں جی اس کی اپنی سوچ ہے, اور ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اور وہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے. ہاں پر اتنا ٹرینڈ نہیں ہے, دوبارہ میں کہہ رہا ہوں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کہ میری جماعت چلا سکے. پہلے پاکستان چلا لے, پاکستان کو جب چلا لے گا پھر ٹرینڈ ہو جائے گا, پھر ہم اپنی جماعت اس کے حوالے کریں گے. تو اپنے بیٹے کے حوالے سے تو انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی, لیکن ندیم افضل چند صاحب کے حوالے سے کہہ دی. پر اینی وے اوبیسلی یہ جمہوری جماعت ہے, اور اس میں یہاں پہ سیاسی کارکنوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے بقول ندیم افضل چند صاحب کے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, شاید آپ لوگوں نے وہ نہ دیکھی ہو, تنقید کرنے والوں نے, جن چیزوں کا چند صاحب کو پتا ہو, اور شاید اسی وجہ سے چند صاحب جو ہیں ابھی تک پیپلز پارٹی میں ہیں. کل رات کو ایک ٹی وی پروگرام میں قائرہ صاحب کے ساتھ تھا, اور وہاں پہ بھی یہ سوال ان سے کیا گیا کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, اور آپ لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ جی پنجاب میں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ جو آپ کے اینالسٹ بیٹھے ہوئے آپ ان سے پوچھیں کیا نون لیگ کو فیور نہیں دیا جا رہا, میں کیوں اپنی لیڈرشپ کی مخالفت میں کوئی بیان دوں. تو بھائی آپ اگر آپ کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, تو وہ تو آپ کے بیانیے کی نفی کر رہے ہیں. تو آپ میں خود یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ اپنے لیڈر کو بتائیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہاں پہ تو دیکھیں ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی بھی ہے پیپلز پارٹی والوں سے زیادتی پنجاب کے اندر, ان کے لیڈران ہمیں بتاتے ہیں. لیکن زرداری صاحب نے تو اس کے اوپر مکمل پانی پھیر دیا. اب ان میں سے کتنے لوگ آ کے کہیں کہ زرداری صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کا بیٹا ٹیلنٹڈ ہے, لیکن ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں, اور ہمارے ساتھ پنجاب میں یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. پر نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کہوں گا, یہ جو آپ کے ساتھ دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ان سے آپ یہ کہلوا لیں.
تو یہ ان جماعتوں کے اندر جمہوریت کی حالت ہے. اس کی زیادہ تفصیل میں اب نہیں جانا چاہتا. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس حد تک یہاں پہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے. اچھا، کل سپریم کورٹ سے ایک اور چیز بھی سامنے آئی. وہ ملک ریاض صاحب کا وہ جو معاملہ چل رہا تھا بیریا ٹاؤن کا، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جی اتنے ارب ادھر جمع کروایا جائے، اتنے ارب ادھر جمع کروایا جائے. اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت ایک مکمل بیانیہ بناتی رہی کہ جناب وہ ایک خفیہ معاہدہ ہوا، شہزاد اکبر اور لے کے آئے وہ خفیہ معاہدہ کابینہ میں خفیہ رکھا گیا اور وہاں پہ یہ ہوا اور اس میں بہت بڑی کوئی مبینہ کرپشن ہوئی. لیکن ایک چیز میں نے اس وقت بھی دہرائی تھی اور اب دوبارہ دہرا رہا ہوں، جو عدالت نے فیصلہ کیا تو وہ تو یقیناً آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. عدالتوں کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو ماننا چاہیے. ہاں، اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں عدالتی فیصلے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت جو اس کے اوپر خفیہ معاہدے کے اوپر بیانیاں بناتی رہی، تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جو ہی یہ لوگ حکومت میں آئیں گے سب سے پہلے انہوں نے اس معاہدے کو کیوں نہیں عوام کے سامنے رکھا؟ وہ کون سا سائفر تھا؟ اس کے سامنے آنے سے کون سا ان کے اوپر مقدمہ ہو جانا تھا؟ جس طرح آج کل عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ ہوا ہے. وہ تو عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے کہتے تھے وہ کاغذ کا ٹکڑا، اور بعد میں جناب انہوں نے سائفر وہاں پہ ایسے لہرا دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور قانون ٹوٹ گیا. تو ان کو تو چاہیے، پی ڈی ایم والوں کو چاہیے کہ اگر عمران خان کی وہ 190 ملین پاؤنڈ کی مبینہ کرپشن ہے تو وہ جو خفیہ معاہدہ ہے وہ تو ہر اس جلسے میں ان کو ایسے لہرانا چاہیے، یہ دیکھیں یہ وہ معاہدہ ہے جو عمران خان نے خفیہ کیا تھا. تو بھائی ان کی شہباز شریف صاحب کی کابینہ نے کیوں نہیں اس کو سامنے لے کے آئے؟ وہ کابینہ کے ریکارڈ کا حصہ ہے نا وہ معاہدہ، یا وہ معاہدہ کر کے یوگوسلاویہ بھیج دیا گیا تھا. تو وہ باتیں اس پہ آپ سن رہے ہیں پر ابھی تک وہ معاہدہ یہ سامنے نہیں لے کے آ رہے. اب نگراں حکومت ہی اس کو ڈی کلاسیفائی کر دے جناب، وہ سامنے لے کے آ جائیں، دے دیں پی ڈی ایم کی قیادت کو، یہ ہر جلسے میں لے رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ وہ معاہدہ ہے. تو وہ معاہدہ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. شاید ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کہیں پہ ہمیں نظر آ جائے. تو اس معاہدے کی چرچا تو 16 ماہ ہم سنتے رہے. ان کے ہر لیڈر جو بات کرتا ہے اس حوالے سے وہ اس معاہدے کا ذکر کرتا ہے کہ جناب وہ خفیہ معاہدہ کیوں کیا گیا. تو بھائی وہ خفیہ معاہدہ بعد میں آپ کی حکومت کے پاس تھا تو آپ اس کو سامنے لے آتے. وہ کون سا سائفر تھا یا کوئی ایسی قومی جو راز تھا کہ جس کو سامنے نہیں آپ لے کے آ سکتے تھے؟ اور آپ کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم وہ سامنے لے آئے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، بعد میں آپ پہ مقدمہ ہو جائے گا. تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو روکتی رہی، جس نے آپ کو وہ معاہدہ سامنے نہیں لانے دیا؟ تو بھائی وہ ابھی تو کوئی معاہدہ وہ سامنے لے آئے نا، کسی جلسے میں لہرائی دیں وہ معاہدہ. جس طرح آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے پہلے وہ کاغذ کا ٹکڑا لہرایا تھا، اب آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ سائفر تھا، وہ سائفر لہرایا تھا. تو اب آپ سامنے لے آئے وہ. اچھا، اگلی جو خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن نے کل ایک فیصلہ دیا ہے. اب اس فیصلے کے خلاف وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کے حوالے سے جماعت کے انتخابات، اب آپ کو پتا ہے کہ اس حالت میں انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں، چیئرمین کیسے منتخب ہوگا، لوگ روح پوش ہوئے ہیں، وہ بالکل ہمارے سامنے ہے. وہ فیصلہ پہلے محفوظ رکھا اور اس کے بعد اب 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد وہ فیصلہ سنایا گیا. اس کی وجہ سے تحریک انصاف کو بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں. اب تحریک انصاف کے اندر یہ مشاورت ہو رہی ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. وہ ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے، ہو سکتا ہے کسی اور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے. وہ کسی بھی ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے پاکستان کی جورسڈکشن کے اندر، پاکستان کے کسی بھی صوبے کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی وہاں پہ جو ہماری چیز چلی جاتی ہے اس کو جو محفوظ ہو جاتی ہے یا اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے یا ایک ہی مخصوص بینچ بنتا ہے، وہاں پہ ہمارے کیسز لگتے ہیں اور وہاں سے ہمیں مبینہ طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کے وکیل نے عدالت کے اندر بھی اعتراض کیا. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو توشہ خانہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا اکتوبر 2022 میں، یہ فیصلہ آیا تھا. اس کو چند دن کے بعد ہی عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا تھا. اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد جو ہے اس کو فیصلے کو معطل نہیں کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. صرف ایک کسی حلقے کے اندر انتخاب نہیں انہوں نے ہونے دیا، لیکن اس فیصلے کو انہوں نے معطل نہیں کیا. پھر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے مشورہ دیا اور وہ اس چیز کو لے کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے. اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ بھی درخواست دی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی یہ معاملہ آپ نے جو آپ درخواست لے کے آئے ہیں اس کے اندر یہ معاملہ بھی ہے، تو آپ وہاں سے درخواست یا واپس لے لیں یا یہاں سے درخواست واپس لے لیں. تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لے لیں گے. تو انہوں نے درخواست واپس لینے کی وہاں پہ درخواست کر دی. وہ درخواست واپسی کے اوپر آج تک فیصلہ نہیں ہوا اور اس کے بیچ میں وہ مقدمہ بھی چلتا رہا. یہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے خان صاحب کا مقدمہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور 13 سپتمبر سے اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہے. اور 13 سپتمبر سے اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہے جو آج تک محفوظ ہے. اتنا وہ محفوظ ہے کہ وہ آج تک محفوظ ہے. اب میرے خیال میں شاید وہ آ جائے سامنے.
तो ना दरखास्त वापस हो सकी और ना ही जो है वो मुकदमा रुक सका, मुकदमा दूसरी अदालत में भी नहीं जा सका, मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चलता रहा। और उसके बाद इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि उस 10 माह मुकदमा चलने के बाद उसका फैसला आ गया और सितंबर से जो है वो उस मुकदमे का फैसला भी महफूज है। अच्छा, आखिर में जो खबर मैंने आपसे शेयर करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि इस वक्त आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं। आपने देखा कि IPP पंजाब के अंदर आई है, उसमें बहुत सारे लीडरान शामिल हुए जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। बहुत सारे लीडरान शामिल नहीं हो पा रहे और जो कुछ शामिल हो भी गए हैं वो सामने नहीं आ रहे। उनमें एक फवाद चौधरी साहब भी हैं। फवाद चौधरी साहब को पता है कि वो वहां अपना हल्का तो नहीं जीत सकते, बल्कि उन तमाम लीडरान को पता है कि जनाब उस हल्के में हम अगर इलेक्शन लड़ेंगे IPP के टिकट के ऊपर तो हो सकता है कि हमारी जमानत ही जब्त हो जाए, तो हमें तो किसी ने वोट भी नहीं देना, बहुत कम वोट पड़ते हैं। और ये इसी किस्म की सूरत हाल KPK में है। लेकिन जो KPK में सूरत हाल है वो मैक्स प्रो सूरत हाल है। वहां पे तो जो पख्तून भाई हैं उन्होंने एक फैसला किया हुआ है कि जो खान साहब ही हैं और उन्हीं को हमने वोट देना है, जो मर्जी आप कर लें। आपने देखा कि परवेज खटक साहब ने बहुत सारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की, वो बहुत मेहनत करते रहे, कुछ लोग उनके साथ आए भी, लेकिन फिर वो जो जलसे वगैरह वहां पे हुए वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। कितनी उनको कामयाबी मिली वो भी आपके सामने है। तो अब जो नया मंसूबा बनाया जा रहा है कि जनाब ना तो हम बंदे तोड़ पा रहे हैं और अगर बंदे हम तोड़ भी लें तो उसका फायदा कोई नहीं है। वोट तो लोगों ने कप्तान को देना है, वोट तो लोगों ने इमरान खान को देना है। आप इमरान खान से बल्ले का वो भी छीन लेंगे, जो उनको पता चलेगा उनका निशान है वो उस पे उसको वोट देंगे। तो अब इसका क्या हल निकाला जाए? अब जो नया मंसूबा बनाया जा रहा है और ये खबर जो है ये बाकायदा जो लोग मंसूबा बना रहे हैं, परवेज खटक के करीबी लोग जो अभी भी उधर ही हैं, सियासत के अंदर मुतहरिक हैं, उनमें से किसी एक शख्सियत ने, समर अब्बास साहब हैं, सीनियर सहाफी, हम न्यूज के ऊपर अपना प्रोग्राम भी करते हैं, उनसे बात करते हुए ये चीज शेयर की कि प्लान ये बनाया जा रहा है कि यार हम तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दे सकते, इनको लड़ने दो इलेक्शन, ये लड़ेंगे। जब ये बल्ले के निशान पे जीत के आ जाएंगे तो फिर हम इनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, फिर हम इनसे बातचीत करेंगे कि यार अब आप जमात के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, आप हमारे साथ आ जाएं। उसमें उनको, आपको पता है मेजॉरिटी लोग जो है वहां से जीत के आ जाएंगे, उनको बड़ी लेवल पे जो है मिलेगी, अक्सरियत मिलेगी वहां पे। लेकिन क्या वो लोग जमात को छोड़ने पे तैयार होंगे? क्या अली अमीन गंडापुर जैसा शख्स जो है वो अगर वहां पे किसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हो वो खान को छोड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कभी भी छोड़ेगा। हाँ, MP वो तो MNA का इलेक्शन लड़ते हैं, उनके नीचे जो MP हैं वो छोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, लेकिन प्लानिंग ये की जा रही है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी तरीके से भी इनको शिकस्त नहीं दे सकते। इस चीज का इदराक हो गया है परवेज खटक साहब को और उनके सियासी इत्तेहादियों को, और अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब हम ये करेंगे कि जब एक दफा ये इलेक्शन जीत जाए तो उसके बाद इनको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या वो इतना आसान होगा? क्या लोग छोड़ सकेंगे? क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम उन लोगों को सियासी तौर पे माफ करेगी जो बल्ले के निशान पे, कप्तान के नाम पे जीत के कहीं और चले जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पर एनीवे, इस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, ये मंसूबा साजी की जा रही है और ये खबर जो है वो एक सीनियर सहाफी को दी गई उन्हीं लोगों की जानिब से जो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है पे, और उनके राब्ते हैं परवेज खटक साहब से भी। और उन्होंने उस सहाफी को यह बताया कि ये परवेज खटक साहब अब हमें कन्वे कर रहे हैं कि आप लोग जीते बल्ले के निशान पे, जीते खान के नाम पे, क्योंकि परवेज खटक के नाम पे तो आप नहीं जीत सकते। इस चीज का मुझे भी अंदाजा हो गया, आप जीते खान के ही नाम पे, लेकिन जीतने के बाद फिर आप कोशिशें अभी से शुरू कर दें कि किस तरीके से हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है। तो ये प्लानिंग की जा रही है। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो सियासी जमातें हैं, हर कोई सियासी जमात अपनी अपनी कोशिश कर रही है। परवेज खटक साहब भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश कर रही है, नून लीग अपनी कोशिश कर रही है, PTI अपनी कोशिश कर रही है, सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और जरदारी साहब ने वो जमहूरियत की एक वो जिस तरह है ना वो एक एग्जाम्पल भी दे दी कि नदीम अफजल चंद को तो कुछ पता ही नहीं है और मेरा बेटा बड़ा टैलेंटेड है। और वो जो है वो सारी तफसील मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की। और यहाँ पे वो यही है ना कि अपनी जमहूरियत है, वो मेरी जमहूरियत, मेरी मर्जी, हर कोई अपनी अपनी मर्जी से जमहूरियत को चला रहा है, अपनी अपनी मर्जी से आइन और कॉन्स्टिट्यूशन का वो जिसे कहते हैं ना तशरीह कर रहा है। तो हर कोई समझता है जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। तो उस हवाले से वो नौशी गिलानी साहिबा हैं, मारूफ शायर हैं, और उन्होंने वो मैं उनका एक शेर सुन रहा था, बल्कि उन्होंने एक वीडियो क्लिप अपलोड किया हुआ था गालिबन अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और उसमें वो उनका जो क्लिप मेरी नज़र से गुजरा उसमें वो ये कह रही हैं कि हवा को लिखना जो आ गया है, उसमें उन्होंने कहा कि हवा को लिखना जो आ गया है
اب اس کی مرضی کہ وہ خزاں کو بہار لکھ دے، بہار کو انتظار لکھ دے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہوا کو لکھنا جو آ گیا ہے اب اس کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرے. اب جمہوریت ان کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے جمہوریت کے جو لیڈران ہیں، جمہوریت کے چیمپئن ہیں، تو اب یہ بہار کو خزاں لکھیں اور جو ہے خزاں کو بہار لکھیں یا بہار کو انتظار لکھیں یا جمہوریت کو جو یہ لکھیں یا وہ لکھیں، جو ان کی مرضی ہے وہ لکھتے رہیں گے. لیکن پڑھنا تو عوام نے ہے. پہلے صرف لکھ دیا جاتا تھا، لیکن اب عوام پڑھتی ہے اور اس کو پڑھنا سکھایا ہے مختلف فیکٹرز نے. اس میں سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو یہ جو پڑھی لکھی عوام ہے، یہ جو بہار کو خزاں اور خزاں کو بہار یا پھر بہار کو انتظار لکھا ہوا جب وہ دیکھیں گے، وہ اس کو کس حد تک پڑھیں گے اور پھر اس کی تشریح پھر وہ اپنی مرضی سے کریں گے، جس طریقے سے یہ لوگ جو ہے تشریح جمہوریت کی اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اور میرے خیال میں عوام انتظار کر رہی ہے الیکشن ڈے کا، اور الیکشن ڈے والے دن پھر وہ اس سب کی تشریح کریں گے اپنے ووٹ کے ذریعے. تھینک یو سو مچ. بہت جلدی آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.